حشر کا ساماں ہوئے ہیں۔ فجر کو قضا ہوئے کئی ساعتیں بیت چکی تھی اور سورج ابھی تک ٹھنڈا تھا۔ شہر کے مضافات میں ایک پوش علاقے میں زندگی اتنی صبح بھی یوں بیدار اور چاق و چوبند تھی جیسے کبھی سوئی نہ ہو۔ وہ ایک بلند اور عالیشان محل نما گھر تھا۔ باہر سیکیورٹی چیک پوائنٹس، مسلح گارڈ، کرنٹ سے لبریز تاریں تھیں۔ اندر عمارت سبزہ وار کے درمیان میں کھڑی تھی اور آگے پیچھے اونچی نیچی پہاڑیوں کی مانند لان کہیں نشیب میں جاتا اور کہیں اوپر اٹھ جاتا۔ لان میں باوردی ملازم چوکسی سے کام نپٹا رہے تھے، کسی بڑے ایونٹ سے پہلے ہونے والی پلاننگ۔ ایک سنہرے باب کٹ والی لڑکی جو دودھیا رنگت اور دلکش نقوش کی مالک تھی، ہاتھ سے مختلف جگہوں پہ اشارہ کرتی ایونٹ آرگنائزر کو ہدایات دے رہی تھی، جسے آرگنائزر مستعدی سے سر ہلاتا ڈائری پہ نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ دور سے ایک فلپینو ملازمت جو خوش شکل اور بااعتماد تھی اور سفید بلاؤز اسکرٹ اور نائٹس میں ملبوس تھی، چلتی ہوئی آئی اور اس لڑکی کے سامنے مسکرا کر سر کو خم دے کر پوچھا، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے مس شہرین؟ شہرین آرگنائزر کو بتا رہی تھی کہ اسے پھول کیسے اور کدھر چاہیے۔ اس نے رک کر بیزار نظر اس پر ڈالی۔ صرف اتنا فیونا کہ تم ہر 2 منٹ بعد آ کر مجھ سے یہ سوال مت پوچھو، اور ناک سکوڑ کر مڑ گئی۔ فیونا کی مسکراہٹ پھر بھی برقرار رہی۔ سر کو خم دے کر وہ وہاں سے چلی آئی۔ یقیناً وہ عملے کی سپروائزر تھی، تبھی بہت تمکنت سے تھوڑی دور ایجنسی کی طرف سے آئی۔ فاضل میڈس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ سب ٹھیک جا رہا ہے؟ اس نے تعجب سے جائزہ لیا۔ پرفیکٹ۔ ویسے ابھی پارٹی میں 1 ہفتہ ہے، ہم کچھ جلدی تیاری نہیں کر رہے؟ یہاں ہر کوئی وقت سے پہلے کام کرنے کا عادی ہے، اور یہ ہاشم کاردار کی بیٹی کی سالگرہ ہے، کوئی عام بات نہیں۔ فیونا نے قدرے فخر سے جتایا۔ ملازمہ نے مڑ کر بے اختیار شہرین کی سمت دیکھا۔ یہ ہاشم کاردار کی بیوی ہے نا؟ انہی کی بیٹی کی سالگرہ ہے؟ ہاں، مگر ان کی علیحدگی ہو چکی ہے، یہ یہاں نہیں رہتی، پارٹی کے لیے آئی ہیں۔ اور ادھر کون رہتا ہے؟ ملازمہ کو دلچسپی ہوئی تو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاں لان ڈھلوان میں جا کر ختم ہوتا تھا پوچھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی عام عمارت تھی جسے انیکسی ہو۔ وہ تو فارس غازی کا پورشن ہے۔ فیونا نے برا سا منہ بنایا۔ وہ کون ہے؟ ہاشم صاحب کی پھوپھو کا بیٹا ہے، مگر وہ گھر نہیں ہوتا کیونکہ فارس جیل میں ہے۔ پھر دھیمی آواز کی، اس نے اپنے سوتیلے بھائی، مطلب اپنے باپ کی پہلی بیوی کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا، اور اپنی بیوی کو بھی۔ اوہ! ملازمہ کی آنکھیں حیرت و تجسس سے پھیلیں۔ تو اس کے مقتول بھائی کا خاندان یہاں نہیں رہتا؟ بتایا تو ہے، وہ اس کے باپ کا بیٹا تھا۔ ہاشم صاحب اس کی ماں کی طرف سے کزن ہوئے، تو ان سوتیلے رشتہ داروں کا یہاں سے کیا تعلق؟ گوسپ کا لطف ختم ہوا تو وہ منہ بنا کر اندر مڑ گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی کروفر بھری چال میں عاجزی آ گئی۔ اس نے لانگ روم پار کیا جس میں سیڑھیاں اوپر جاتی دکھائی دیتی تھیں اور گھر کی 4 منزلیں ختم ہونے کے بعد چھت آتی۔ یوں لانگ روم بہت عالی شان تاثر ڈالتا۔ پھر وہ ڈائننگ روم میں آئی اور سربراہی کرسی ادب سے کھینچی۔ یہاں سے لانگ روم نظر آتا تھا اور اسے اپنی مالکن بھی آتی نظر آ رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی باریک ہیل سے تیز تیز چلتی آ رہی تھی۔ ٹائٹس پہ انگریزی طرز کا بغیر آستین کے گھٹنوں سے اوپر آتا لباس پہن رکھا۔ ہلکے بھورے ڈائی بال سیدھے اور کمر پہ تھے اور شیرنی جیسی آنکھیں تھیں۔ چہرہ خوبصورت و ملائم۔ وہ یقیناً کافی عمر کی تھی مگر بے حد اسمارٹ اور تر و تازہ۔ گڈ مارننگ مسز جواہرات۔ مارننگ، مسکرا کر جواب دیتی وہ سربراہی کرسی پہ ملکہ کی شان سے بیٹھی۔ نیپکن گود میں بچھایا اور باادب کھڑی فیونا کو شیریں لہجے میں مخاطب کیا۔ میرے بیٹے کدھر ہیں؟ ہاشم تیار ہو رہے ہیں اور نوشیروان ابھی نہیں اٹھے۔ جواہرات نے جواب دیے بنا پلیٹ اپنے قریب کی۔ میم، آپ کی فلٹر ٹریٹمنٹ کی اپائنٹمنٹ آج شام کی ہے، آپ نے ریمائنڈ کروانے کو کہا تھا۔
اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسی باتیں آواز مدھم میں رکھ کر کیا کرو۔ اسی شیریں مسکراہٹ سے اس نے فیونا کو دیکھ کر کہا، اور اپنا میک اپ کم کرو، مجھے اسٹاف کی بے رتبی بالکل پسند نہیں۔ سوری میم۔ فیونا کی مسکراہٹ اڑن چھو ہوئی۔ اس نے جلدی سے رومال سے لپسٹک رگڑی۔ جواہرات اب ناشتہ پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ سیڑھیوں کے اوپر پہلے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اندر اے سی کی خنکی اور مردانہ پرفیوم کی مہک نے فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے کھڑا ٹائی کی نوٹ باندھ رہا تھا۔ کوٹ قریب ہی ٹنگا تھا، بال ماتھے پہ پیچھے کو سیٹ کیے، وجیح نقوش، شاندار شخصیت اور پرکشش سیاہ آنکھیں، بالکل جواہرات کے جیسی۔ دفعتاً ٹائی درمیان میں چھوڑ کر اس نے وقت دیکھا اور موبائل اٹھا کر چند بٹن دبائے، پھر ایک کال ملائی۔ باجوہ صاحب، ابھی آپ کو ایک ای میل بھیجی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد آپ مجھ سے یقیناً بات کرنا چاہیں گے۔ اگلے کی بات سنے بغیر مسکرا کر فون بند کر دیا اور رکھ دیا۔ ٹائی کی نوٹ باندھ چکا تو فون بجا اور پھر بجتا گیا۔ 6-7 کالز آئیں مگر اس نے نہیں اٹھایا۔ ذرا خاموشی ہوئی تو اس نے ایک اور نمبر ملایا۔ اذان اب دھیمی پڑ رہی تھی۔ چھوڑ یار، یہ نہیں رہا ہونے والا، اس نے تلخی سے کہہ کر بیڑی پھینکی اور پھر سلگتے بجھتے انگارے کو دیکھنے لگا۔ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ آواز دم توڑ گئی۔ فضا میں سکوت چھا گیا۔ پھر بلبل نے صدا لگائی، درختوں نے پتے جھکائے اور ساری مخلوق اپنی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ قیدی سلام پھیر کر اٹھا، جائے نماز کو سائڈ پہ کیا، کف کلائی پہ موڑے اور چلتا ہوا سلاخوں تک آیا۔ اس کا چہرہ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں واضح ہوا۔ اس کی آنکھیں سنہری تھیں۔ انہیں سکیڑ کر تیکھی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے اس نے انگلی سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ محمد دین مکان کی انداز میں قریب آیا۔ عبدالشکور اتنا متاثر نہ تھا مگر اس نے بھی پیروی کی۔ اپنے کان صاف کر کے دھیان سے سنو، وہ تیز نگاہوں سے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے بولا۔ پہلی بات، وہ میرا سگا نہیں، سوتیلا بھائی تھا۔ دوسری بات، میرے بھانجے کا نام سعدی یوسف ہے۔ اور آخری بات، اگر آئندہ تم مجھے میری ملاقات کے اوقات میں اپنے قریب پھٹکتے نظر آئے تو اگلے دن یہاں پہرا ویل چیئر پہ دو گے، سمجھ میں آیا؟ تجھے تو میں ابھی… عبدالشکور غصے سے آگے بڑھا مگر محمد دین نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، چھوڑو، جانے دو، اور واپس لے گیا۔ کیا؟ ہاں ابھی کیا؟ سلاخیں تھامے فارس نے بیچ میں جبڑے اور غسیلی آنکھوں سے پکارا مگر محمد دین بمشکل سمجھا بجھا کر اسے دور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ فارس نے سر جھٹکا اور واپس ہو لیا۔ صبح کی سفیدی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ میں زخم ہوں پھر بھی دکھائی نہ دوں۔ ٹھیک اسی وقت اسلام آباد کے دوسرے حصوں پر بھی فجر ایسے ہی طلوع ہو رہی تھی۔ اس اپر مڈل کلاس کالونی میں ایک گھر کی کھڑکیاں نیلے اندھیرے میں روشن تھیں۔ چھوٹے سے لان کے سامنے لاؤنج کی کھڑکی نظر آتی مگر گھر کی بغلی گلی سے اندر جاؤ تو پہلے کچن کا بند دروازہ آتا اور پھر ایک بیڈ روم اور اس کی کھڑکی جس سے چہرہ لگا کر دیکھو تو اندر لیمپ جل رہا تھا اور کارپٹ پہ ایک لڑکی نماز پڑھ کر سلام پھیر رہی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے جلتے لیمپ کے ساتھ موبائل، پانی اور چند دوائیاں رکھی تھیں، ایسی دوائیاں جو گردے کا وہ مریض استعمال کرتا ہے جس کو ڈونر گردہ لگا ہو۔ وہ نماز ختم کر کے بنا دعا مانگے اٹھی، جائے نماز اسی میز کے خانے میں رکھ دی، دوپٹہ اتار کر بال آزاد کیے، پھر پلٹ کر اسٹڈی ٹیبل تک آئی تو اس کا چہرہ سامنے آیا۔ وہ صاف مگر قدرے زرد رنگت کی دراز قد دبلی پتلی سی تھی، نقوش متناسب، آنکھیں بادامی رنگ کی، گہری بھوری ہلکی پلکیں مڑی ہوئی اور ناک میں ہیرے کی ننھی سی لونگ، بالکل مونگ کے دانے جتنی۔ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی مگر اس کے بال خوبصورت تھے،
گہرے بورے، سر سے کان تک سیدھے اور پھر موٹے موٹے کرلز کی صورت گھنگریالے ہو جاتے۔ وہ اسٹیپس میں تھے، سامنے سے ٹھوڑی تک، پھر کندھوں تک اور پھر نیچے کمر تک۔ اس نے الماری کھول کر ایک فائل نکالی اور بے دہانی میں ایک ڈبے کو لڑکا دیا، جس سے اخبار کے چند تراشے پھسل کر باہر گرے۔ مگر چونکہ اس نے دیکھا نہیں تھا، سو اسٹڈی ٹیبل پہ آ بیٹھی اور فائل کھول لی۔ اخبار کے تراشے اس کے قدموں میں گرے رہے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، وہ ٹھیک سے پڑھے نہ جاتے تھے، مگر پھر کھڑکی کے باہر صبح پھیلتی گئی اور روشنی اندر بھرتی گئی اور ان کی تحریر واضح ہو گئی۔ ان تراشوں کی سرخیاں کہہ رہی تھی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب وارث غازی پراسرار طور پہ کمرے میں مردہ پائے گئے۔ پولیس نے موت کو خودکشی، عزیز و قارب نے قتل قرار دے دیا۔ کمرے سے لیپ ٹاپ اور اہم ڈاکیومنٹس بھی غائب۔ اسلام آباد کے پوش علاقے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک خاتون جاں بحق، ایک زخمی۔ جاں بحق خاتون کچھ روز قبل مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے نیب ڈائریکٹر کے بھائی کی اہلیہ تھی۔ زخمی خاتون کے دونوں گردے فائرنگ کے نتیجے میں ضائع ہو چکے ہیں، نیز ان کا تعلق۔ نیب ڈائریکٹر کے قتل کا معمہ حل۔ پولیس نے سوتیلے بھائی فارس غازی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق اپنی بیوی اور رشتہ دار خاتون پہ فائرنگ کے پیچھے اسی کا ہاتھ تھا۔ دو ہاتھوں نے تیزی سے وہ کاغذ سمیٹے اور ان کو ڈبے میں ڈالتے ہوئے الماری بند کی، پھر سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی۔ وہ تیار ہو چکی تھی اور اب گیلے گھنگریالے بال برش کر رہی تھی۔ فجر بیتے کافی دیر ہو چکی تھی اور باہر ہر طرف سنہری روشنی تھی۔ اس کی کھڑکی کے باہر پتلی گلی میں واپس چلتے جاؤ تو اب کچن کا دروازہ کھلا تھا اور جالی سے باتیں کرنے کی آوازیں اور ناشتے کی خوشبو آ رہی تھی۔ ملازم لڑکا کھڑا چائے دم پہ رکھ رہا تھا، ساتھ ایک ہٹی کٹی اس کے طبقے کی عورت کھڑی تھی۔ وہ صداقت، ماں کا سارا پیغام سمجھ میں آ گیا نا؟ اب میں تسلی سے گھرائی چلی جاؤں۔ وہ جیسے کوئی لمبی چوڑی بات سمیٹ رہی تھی۔ لڑکے نے ہاں نا چاچی کہتے تشفیع کروائی۔ چاچی نے جیسے فراغت سے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ تو اپنی باجی کا ناشتہ بنا رہا ہے؟ اس نے مالکن کی بابت استفسار کیا۔ ہاں، اور صاحب کا بھی۔ باجی کے ابو، دو لوگ ہی تو ہیں گھر میں۔ نہ تو تیری باجی کی شادی وادی نہیں ہوئی؟ صاحب نے بہت پہلے انڈا توڑتے ہوئے بہت کو بہت کھینچا۔ باجی کی منگنی کی تھی، شادی بھی ہونے والی تھی، مگر پھر بازار میں فائرنگ ہوئی اور باجی کو بھی گولی لگ گئی، بس دونوں گردے ضائع ہو گئے۔ کسی انگریز عورت نے گردہ تو دے دیا اور لگ بھی گیا، پر منگنی ٹوٹ گئی۔ پھر باجی نے شادی نہیں کی۔ بیچاری 27-28 کی تو ہوگی۔ ارے 33-34 سے کم کی نہیں ہے باجی، لگتی چھوٹی ہیں، صداقت نے فخر سے کہتے ہوئے انڈا تیل پہ ڈالا۔ شر شر کی آواز آئی اور تیل میں بلبلے بننے لگے۔ تجھے کیسے پتا اس کی عمر؟ چاچی نے مشکوک نظروں سے لڑکے کو دیکھا۔ عمر کا نہیں، سالگرہ کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ ہر سالگرہ پہ سعدی بھائی کارڈ اور پھول جو لے آتا ہے۔ سعدی بھائی کون ہے؟ لے، تجھے سعدی بھائی کا نہیں پتا؟ صداقت نے انڈا پلٹتے ملامتی نظروں سے چاچی کو دیکھا۔ باجی کا بھتیجا ہے، بڑے صاحب کا پوتا۔ ویکھ، ایسے ہوتے ہیں بھتیجے۔ اور تو گرائی آتا ہے تو مجال نہیں کہ چاچے چاچی کو شکل بھی دکھا دے۔ ساتھ ہی لڑکی کی پشت پہ دھموکا چڑھا۔ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ اسی لیے تو باجی اپنے بھتیجے سے بڑا پیار کرتی ہوگی۔ کہاں؟ برا منہ بنائے صداقت نے اسی انداز میں کہا۔ وہ تو سعدی بھائی سے بات بھی نہیں کرتی، ملتی بھی نہیں ہے۔ وہ تبھی گھر آتا ہے جب وہ نہیں ہوتی۔ وہ اس سے ناراض ہے۔ آئے ہائے، کیوں؟ پرانی ناراضی ہے۔ باجی کو جو گولی لگی تھی وہ سعدی بھائی کے ماموں نے ماری تھی، بس تب سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ وہ سر جھکائے کام کرتے ہوئے تبصرے کیے جا رہا تھا۔ چاچی نے پرسوچ ہنگارہ بھرا۔ تو
اسی لیے باجی کے بھائی کا خاندان کے ساتھ نہیں رہتا؟ او نہیں چاچی، وہ تو ہمیشہ سے الگ رہتے تھے۔ پھر خاندان میں اور ہے بھی کون؟ باجی کے ایک ہی بھائی تھے، صادق کے ابو۔ عرصہ ہوا وفات ہو چکی ان کی وفات سے بھی پہلے، سالوں پہلے انہوں نے گھر الگ کر لیا تھا۔ ان کی بیوی کی اپنی ساس مطلب باجی کی مرحومہ امی سے نہیں بنتی تھی، پھر بھی باجی بڑا خیال کیا کرتی تھی اپنے بھتیجوں کا۔ سعدی بھائی لوگ 3 بہن بھائی ہیں۔ یہ تو بس اب کچھ سالوں سے ان کی بول چال، صداقت، اگر ہمارے شجر و نسب پہ روشنی ڈال چکے ہو تو ناشتہ ٹیبل پہ لگا دو گے؟ صداقت کے ہاتھ سے چمٹا گرتے گرتے بچا۔ چچی بھتیجا گھبرا کے پلٹے۔ وہ کوٹ بازو پہ ڈالے دوسرے ہاتھ میں پرس لیے چوکھٹ پر کھڑی تھی، اور یہ فقرہ اس نے بنا کسی غصے یا طنز کے بہت سادگی اور نرمی سے ادا کیا تھا۔ لایا باجی جی، بس لایا۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر ایک دم تیزی سے کام کرنے لگا۔ چاچی نے بھی خفیف سا سلام کیا۔ وہ اسی نرمی مگر سنجیدگی سے جواب دے کر راہداری میں آگے چلتی گئی اور ہیل کی فرش سے ٹکراتی آواز گونجتی گئی۔ راہداری کے سامنے بڑا سا لانگ روم تھا۔ اس کا آدھا حصہ صوفوں سے آراستہ ٹی وی لاؤنج تھا، باقی نصف میں ڈائننگ ٹیبل بچھی تھی۔ سربراہی کرسی کی جگہ پہ ایک معمر صاحب ویل چیئر پر بیٹھے اینک ناک پہ جمائے اخبار دیکھ رہے تھے۔ وہ دائیں ہاتھ کی پہلی کرسی پہ آ بیٹھی، چیزیں ایک طرف رکھی، پلیٹ اٹھائی، کانٹا اس میں رکھا۔ وہ بہت ٹھہرے ہوئے نرم انداز میں بولتی تھی اور اس کے فقرے ایک روانی میں لبوں سے ادا ہوتے تھے، اور وہ ہمیشہ بات ختم کر کے سانس لیا کرتی تھی۔ اس کے باوجود ہر لفظ واضح اور کلیئر ہوتا تھا۔ زمر، انہوں نے پکارا۔ زمر نے جواب میں صرف کہا۔ کل کی تاریخ یاد ہے؟ کیا تھا؟ کوئی کرکٹ میچ تھا؟ زمر نے اسی اطمینان سے پوچھتے ہوئے نیپکن گود میں بچھایا۔ سعدی کی سالگرہ تھی، وہ 25 سال کا ہو گیا ہے۔ خاور، کام ہو گیا ہے؟ اس لڑکی جو بھی نام ہے اس کو غائب ہونے کو کہہ دو۔ اب وہ باجوہ سے نہیں ملے گی، اور دوپہر تک میری سیکریٹری اس کی پیمنٹ کلیئر کر دے گی۔ کال کافی ہی تھی کہ پھر سے باجوہ صاحب کی کال آنے لگی۔ اس نے مسکرا کر یس کیا اور آئینے میں دیکھتے ہوئے خود پہ پرفیوم چھڑکتے ہوئے بولا، کیسا لگا میرا تحفہ؟ اگر تم نہیں چاہتے کہ میں اس پہ تمہاری بیٹیوں کی رائے لوں تو آج بورڈ کے اجلاس میں تم میری قرارداد کے حق میں ووٹ دو گے، ورنہ میں کتنا بے رحم ہوں تم جانتے ہو۔ دوسرے کا غصہ احتجاج، درخواست کچھ بھی سنے بغیر اس نے فون رکھ دیا۔ خود پہ 2-3 اسپرے مزید کیے، کف لنکس لگائے، کوٹ پہنا اور باہر نکلا۔ راہداری میں موجود باوردی ملازم نے فوراً اندر جا کر اس کا بریف کیس اٹھا لیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو جواہرات جوس گھونٹ گھونٹ پیتی سے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے قریب آ کر اس کا ماتھا چوما، پھر دائیں ہاتھ کی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھا۔ میرا خیال تھا مسز کاردار اب تک آفس جا چکی ہوں گی۔ ساتھ ہی ہاشم نے آئی برو سے فیونا کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً غائب ہو گئی۔ تمہاری ایکس وائف صبح سویرے آ گئی تو میں کیسے جاتی؟ شیری کیوں آئی ہے؟ ہاشم نے ٹوسٹ پہ اسپریڈ لگاتے ہوئے غیر دلچسپی سے پوچھا۔ جواہرات نے نزاکت سے شانے اچکائے۔ سونیا کی سالگرہ ہم نے اسے اس کے گھر نہیں کرنے دی تو وہ ہفتہ پہلے سے تیاری شروع کر کے انتقام لے رہی ہے۔ سونیا کو ساتھ لائی ہے؟ جواہرات نے نفی میں گردن ہلائی۔ اینی ویز، باجوہ کا ووٹ میرے پاس ہے، یوں آج عبدالصمد کو ہم ووٹ آؤٹ کر دیں گے۔ جواہرات کھلے دل سے مسکرائی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ ہاشم مسکراتے ہوئے شانے اچکا کر بولا، ہاشم سب سنبھال سکتا ہے سوائے اس گھر کے اسٹاف کے۔ مطلب کوئی کام کا بندہ ہے یہاں؟ کبھی کوئی میری کار مار دیتا ہے، کبھی میرا سوٹ برباد ہو جاتا ہے، حد ہو گئی ہے۔ آواز پہ دونوں نے اس طرف دیکھا۔ ٹراؤزر اور شرٹ میں نوشیروہ بستر سے اٹھ کر آیا تھا اور بہت بگڑے موڈ میں آیا تھا۔ اور اب کیا ہوا ہے؟ ہاشم نے چھری کانٹے سے ٹکڑا توڑتے ہوئے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ میرا سوٹ برباد کر دیا ظاہر ریاض نے۔
آپ اس کی پیسٹ اس کے حوالے کر دیں ممی، میں نے اسے فارغ کر دیا ہے۔ سیب اٹھا کر اس میں دانت کاٹتے ہوئے وہ خفا خفا سا بولا۔ وہ 24-25 سال کا خوش شکل نوجوان تھا، ہاشم جتنا نہیں مگر اچھا تھا۔ فرنچ کٹ اور بالوں کی الجھی بکھری سپاکس، آنکھوں میں بیزاری اور لاپرواہی۔ جواہرات نے ناپسندیدگی سے اس کی بات سنی۔ تم کب بڑے ہوگے؟ جب ہاشم تمہاری عمر کا تھا تو وہ اتنا چھوٹا ہرگز نہیں تھا۔ ہاشم نے ماں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور نرمی سے ٹوکا۔ میں سمجھا دوں گا نا؟ اور پھر نوشیروہ کی طرف متوجہ ہوا۔ آج تم مجھے آفس میں نظر آنا چاہیے۔ آؤں گا بھائی، مگر اپنے وقت پہ، اس نے اب مسکرا کر بے نیازی سے کہا۔ ہاشم نے بمشکل مسکراہٹ روکی۔ اسے نوشیروہ پہ بہت کم غصہ آتا تھا۔ صبح ہو چکی ہے شیرو، اب تم بالکل نہیں سو گے اور تیار ہو کر آفس آؤ گے۔ اوکے، وہ لاپرواہی سے کہہ کر سیب کھانے لگا۔ ہاشم کا فون پھر سے بجنے لگا۔ اس نے جوس کا گھونٹ بھرا اور موبائل کان سے لگایا۔ ہاشم کاردار، نسوانی آواز نے استفسار کیا۔ آگے بولو۔ اس کا لہجہ بے لچک اور سپاٹ ہو گیا۔ میں کامران حیات کے آفس سے بات کر رہی ہوں، پلیز لائن پہ رہیے گا، کامران صاحب بات کریں گے۔ اپنے باس کو بولو میں سیکرٹری سے بات نہیں کرتا، اسے مجھ سے کام ہو تو مجھے کال کرے۔ بے نیازی سے کہہ کر اس نے موبائل بند کر دیا۔ جواہرات اور نوشیروہ نے اپنی خفگی بلا کر مسکراتی مگر فخریہ نگاہوں کا تبادلہ کیا۔ ہاشم کا موبائل پھر سے بار بار بجنے لگا تو نوشیروہ کو کہنا پڑا، اٹھا لیں بھائی، بیچارے کی کال شام کو اٹھاؤں گا، اسے پورا دن خوار ہونے دو۔ کام ہو تو ہاشم کاردار یاد آ جاتا ہے۔ وہ ناشتہ ختم کر کے اب اٹھ رہا تھا۔ جواہرات نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کورٹ جا رہے ہو؟ پہلے آفس پھر کورٹ۔ جنرل نوید کے بیٹے والا مسئلہ وقت پہ نہ گیا تو زمر سینل منٹ سے انکار ہی نہ کر دے۔ اس مغرور عورت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ زمر کو میرا سلام کہہ دینا، جواہرات نے دلچسپی سے کہا۔ شیور۔ ہاتھ صاف کر کے اس نے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ وہ پھر سے بجا۔ ہاشم نے ہاں خاور بولو کہہ کر عجلت میں کال ریسیو کی، مگر دوسری طرف جو کہا جا رہا تھا اسے سن کر وہ بالکل رک گیا، آنکھیں سکیڑ لیں اور آہستہ آہستہ واپس بیٹھ گیا۔ اچھا، خیر، پچھلے 2 مہینے میں وہ کس کس سے ملا ہے؟ اپنے وکیل کے علاوہ مجھے ایک ملاقات کی تفصیل دو۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، سرد لہجے میں کہہ کر اس نے فون بند کیا تو وہ دونوں اسی کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اس نے صرف ایک لفظ کہا، فارس۔ جواہرات کے ہاتھ سے سیب کی قاش پھسلی، آنکھوں میں الجھن ابھری۔ فارس؟ فارس کا کیا ذکر؟ اس کا کیس، آج اس کا فیصلہ متوقع ہے۔ وہ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ جواہرات سانس لینا بھول گئی۔ اور تمہیں اب پتہ چل رہا ہے؟ ہاشم کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ میں اراضی کے مقدمات میں پھنسا تھا، اس طرف دھیان نہیں گیا۔ مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ اس کا فیصلہ اچانک سے آنے والا ہے۔ ڈائننگ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ جواہرات کی مسکراہٹ اب غائب تھی۔ وہ بالکل یکٹک ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ ڈونٹ وری، وہ رہا نہیں ہوگا، ہاشم کو کہنا پڑا۔ اسے رہا ہونا بھی نہیں چاہیے، اور تم اس بات کو یقینی بناؤ گے ہاشم؟ وہ بے حد مضطرب لگ رہی تھی۔ میں سنبھالوں گا ممی۔ ہمارے اس کزن کے رہا ہونے کا مطلب ہے کہ عدالت کے نزدیک وہ قاتل نہیں ہے۔ یقیناً اگلا سوال یہ ہوگا کہ پھر قاتل کون ہے؟ نوشیروہ نے سیب کھاتے ہوئے کہا۔ دونوں نے بے اختیار اسے دیکھا۔ اس کا ہلتا منہ رک گیا۔ یوں ہی کہہ رہا تھا، اس نے کندھے اچکائے۔ یہ بات میں دوبارہ تمہارے منہ سے نہ سنوں شیرو۔ جواہرات نے بمشکل غصہ ضبط کیا، پھر ہاشم کو دیکھا جیسے خود بھی وہی سوال دہرا رہی ہو۔ اس کی شیرنی جیسی آنکھوں میں تپش تھی۔ ہاشم نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ فیصلہ اس کے خلاف ہی آئے گا، ڈونٹ وری، وہ باہر نہیں آئے گا، اور آ بھی جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تبھی اس کا فون پھر بجا۔ اس نے فوراً کال وصول کی۔ ہاں خاور۔ اچھا، سنجیدہ، سپاٹ
تاثرات کے ساتھ وہ سنتا رہا، پھر فون رکھ دیا۔ سعدی یوسف، اس نے ہولے سے کہا۔ سعدی ہے اصل مسئلہ۔ نوشیروان کا چہرہ یوں ہو گیا جیسے اس نے زہریلا سیب نگل لیا ہو۔